جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑی اچھی آواز میں نے اپنی نعت سنائی۔ سید پیر محمد انس شاہ صاحب مشہدی اور تواڈے سامنے خطاب پیش کریں گے تے انہاں دا خطاب اس تے عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس تو پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جہان عشق مصطفیٰ، جہان عشق مصطفیٰ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھیں ہو یا زور نہ نعرہ مارے، چند بندے جڑا نعرہ مارے باقی سارے ڈرے کسے دا؟ میں لگتا ہے شاید گورنمنٹ کا ڈر ہوئے تو آنی نعرہ مارے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين۔ أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل۔ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى في مقام آخر، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین،
ایمان ما محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار ختم نبوت حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ خالق کائنات ہمارا یہاں مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، اس سب کو اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی ہیں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ رب ذوالجلال ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے رب ذوالجلال راضی ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب ذوالجلال پر راضی ہو گئے اور رب ذوالجلال ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ شان اور یہ مرتبہ اور یہ مقام حاصل ہے۔ اب اس آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف قدم قدم پر فتنہ جنم لے رہا ہے، تو وہاں آپ کو کچھ گروہ ایسے بھی ملیں گے جو دامن صحابہ سے تو وابستہ ہے، جو ہر وقت صحابہ تو کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کا بغض اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا گروہ آپ کو وہ بھی دیکھنے کو ملے گا جو اپنے دل میں اہل بیت کا پیار تو لیے ہوئے ہیں، اہل بیت سے محبت کے ان کے بڑے دعوے ہیں، لیکن جب صحابہ کرام علیہ رضوان کا ان کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، تو ان کے چہرے کے جو ہے وہ تیور بدل جاتے ہیں۔ اس قدر بغض صحابہ ان کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ اگر ان فتنوں میں ایک ایسی چاندنی بھی ہے، ایسی روشنی بھی ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ واحد مسلک ہے، مسلک اہل سنت، جو عقیدہ اہل سنت سے وابستہ لوگ ہیں۔ آپ انہیں دیکھیں گے کہ کسی کے دل میں نہ صحابہ کا بغض ہے، نہ اہل بیت کا بغض ہے۔ اگر ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا بھی دامن ہے، یعنی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی محبت ہے، اہل بیت کرام علیہ السلام سے بھی محبت ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کیسے افضل ہو گئے، اہل بیت افضل ہے۔ وہ دعویٰ کو دلیل کیا دیتے ہیں کہ اہل بیت افضل ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، صحابہ کو چھوڑ دیں، اہل بیت سے محبت کریں۔ وہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ اہل بیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں وہ افضل ہیں کہ جو در والے ہیں وہ افضل ہیں، یعنی صحابہ کو معلوم ہے تو کہتے ہیں کہ صرف در والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ اہل بیت گھر والے ہیں اور صحابہ در والے ہیں، تو یہ بھی سوچو کہ اہل بیت کو جو مقام ملا ہے وہ بھی پہلے در والے بنے ہیں تو گھر والے ہیں۔ ابو جہل کو دیکھ لے گھر والا ہے کہ نہیں، ابو لہب کو دیکھ لے گھر والا ہے کہ نہیں، در والا
اور شان نہیں ملی، جہنمی قرار پایا ہے۔ اور صحابہ کو دیکھیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، آپ سے محبت کی، ادب و احترام کیا، تو شان کیا بھائی سرکار فرماتے ہیں کہ میرے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین جو شخص ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ایک اور مقام پہ محبوب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مجھے خواب میں دیکھتا ہے، کوئی شخص میری زیارت کرتا ہے خواب میں، تو وہ یہ نہ سوچے کہ معاذ اللہ کوئی شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر میں آ گیا۔ سرکار فرماتی ہے جو شیطان ہے وہ کبھی میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ اس کو جو ہے یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اس نے صرف مجھے ہی دیکھا ہے، یہ نہ سوچے کہ شیطان آ گیا تھا معاذ اللہ۔ اور ساتھ ہی سرکار فرماتی ہے جس نے میرے صدیق کو دیکھا وہ بھی یہی سوچے کہ اس نے صدیق کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان صدیق اکبر کی شکل میں اختیار نہیں کرتا۔ یہ شان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا بغض اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، حدیث پاک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، اے لوگو، تم اگر کسی شخص کو دیکھو، کسی بھی شخص کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کرام جو میرے صحابی ہیں جو میری خدمت کرتے ہیں، اے لوگو جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو معاذ اللہ گالی دے رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، زبانیں تان کو دراز کر رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں تو تم اپنا بالکل منہ بند نہ کر لو، بلکہ کہو کہ اے بکواس کرنے والے، صحابہ کی شان پر گھونکنے والے، سرکار فرماتے ہیں اسے یہ جواب دو کہ تجھ پر اور تیرے شر پر رب الجلال کی لعنت ہو۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، یعنی کہ صحابہ کی گستاخی بالکل بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی شان تو افضل ہی ہے، آپ کی تو شان میں کوئی اگر گستاخی کرتا ہے، آپ کی شان میں کوئی نازیبہ الفاظ کہے اور وہ بعد میں کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کی بھی گنجائش نہیں، صرف تلوار چلے گی اور سر تان سے جدا ہو جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور سزا ہے ہی نہیں۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے متعلق اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، اس کے متعلق سرکار فرماتے ہیں کہ اسے کہو کہ تجھ پر تیرے شر پر رب الجلال کی لعنت ہو۔ یہ تو تھا صحابہ، اب ان کے وسیلے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فیض صحابہ نے حاصل کیا، صحابہ سے تابعین آگے، تبع تابعین آگے، صوفیاء بزرگوں نے، اولیاء نے، سب نے فیض حاصل کیا اور آگے تقسیم کیا۔ اولیاء کے صدقے ہم تک یہ فیض پہنچا ہے، اور ہم آج اگر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں تو یہ اولیاء کا اس میں بڑا ہاتھ ہے، آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ اگر ہم بلا خوف و خطر یہاں مسجد میں بیٹھ کے رب الجلال کو پکار رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں، تو اس میں اولیاء آپ کا بڑا ہاتھ ہے۔ اولیاء کرام علیہ السلام کے متعلق رب الجلال قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب اولیاء کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ رب الجلال نے انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث کیوں فرمایا؟ انبیاء کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد رب الجلال کا یہ تھا کہ جو انسان اس دنیا میں رہتے ہیں، بستے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، انہیں جا کے یہ پیغام دیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور برا راستہ، غلط راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کون سا ہے اور برا راستہ کون سا ہے، انہیں جا کے یہ بتائیں، پیغام دیں کہ رب الجلال نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے رک جاؤ، جن کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ کام تم کرو۔ تو جو ہے نبی اس دنیا میں آتے رہے اور اپنا کام کرتے رہے، انسانیت کو یہ بتاتے رہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ اب اگر
یہ انسان کے اوپر ہے، منحصر ہے کہ وہ سیدھا راستے پر چل کے، صراط مستقیم پہ چل کے اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے، اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ اور اگر وہ پیغام جو انہوں نے دیا ہے، اگر وہ صراط مستقیم کو نہیں پکڑتا، برے راستے پہ چلتا ہے، تو پھر اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی انسانیت کو درس دیا کہ یہ سیدھا رستہ ہے، یہ برا رستہ ہے، اس پہ جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، صراط مستقیم پہ چلو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسلمان ہونا اس بات کی دلیل ہے، ہر بندہ اگر جس کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں، وہی بندہ مسلمان ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بعد میں نبی آ سکتا ہے، وہ بندہ مسلمان ہے نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو اب بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، اب ان کی ہدایت کون کرے گا؟ انبیاء تو آ نہیں سکتے، ان کو سیدھی راہ کون دکھائے گا؟ برائی سے کون روکے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، رسول اللہ تو آخری نبی ہیں، ان سے فیض حاصل کیا صحابہ کرام نے، ان سے فیض حاصل کیا تابعین نے، ان سے فیض حاصل کیا تبع تابعین نے، آگے صوفیاء جہاں سلسلہ چلتا چلتا یہاں تک آپ پہنچا کہ اولیاء کرام علیہ السلام تک فیض آ گیا، اور آپ کے وسیلے سے فیض ہم تک پہنچا ہے۔ یہ اولیاء کرام علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رستہ صراط مستقیم کا بنایا ہے، جس پر چل کر انسان فلاح پا سکتا ہے، وہ انسانوں کو بتایا ہے۔ اب اگر اولیاء سے بندہ محبت کرے، اولیاء سے بندہ محبت کرے، دل میں اولیاء کی محبت ہو، پیار ہو، الفت ہو، تو اس کو کیا اجر ملتا ہے؟ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے صوفی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر شخص جو بھی پیدا ہوا مسلمان ہے، وہ مسلمان، اس کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ میں اچھے عمل کروں، اچھے عمل کروں، اور میں رب الجلال میں اس دنیا سے چلا جاؤں، خالق کائنات مجھے جنت عطا فرمائے۔ سب سے بڑی خواہش مسلمان کی ہے ہی یہ ہے کہ مجھے جنت نصیب ہو جائے۔ لیکن شیخ فرید الدین عطار کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا شعر ہے فارسی زبان میں، آپ فرماتے ہیں حب درویشاں کلید جنت است۔ آپ فرماتے ہیں جو درویشوں کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، درویش ہو، شریعت کا پابند، شریعت کی حدود کو پامال کرنے والا نہ ہو، فرماتے ہیں جو صحیح معنوں میں درویش ہے، اللہ کا ولی ہے، فرماتے ہیں حب درویشاں کلید جنت است۔ فرماتے ہیں جو بندہ ان سے محبت کرے گا نا، جو ان سے محبت کرے تو کل قیامت کے دن اسے جنت کی کنجی عطا فرمائے گا۔ اب جنت کی کنجی، جنت کی چابی کون ہوگا؟ فرماتے ہیں حب درویشاں، یعنی کہ اس نے جو درویشوں سے محبت کی ہے وہ محبت کی جنت کی کنجی بن جائے گی۔ اور ساتھ ہی دوسرے مصرے میں آپ نے ارشاد فرمایا دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ فرماتے ہیں جو محبت کرے گا اسے تو جنت کی چابی ملے گی، اسے جنت کی چابی ملے گی۔ اور ساتھ فرماتے ہیں جو ان کا دشمن ہے، اولیاء کا دشمن ہے، ان کا بغض اس کے دل میں ہے، دشمن عیشا سزائے لعنت است۔ فرماتے ہیں جو ان کا دشمن ہے، جس کے دل میں اولیاء کا بغض ہے، فرید الدین عطار فرماتے ہیں وہ لعنت کا مستحق ہے۔ اور مولانا روم علیہ رحمہ مسلم شریف میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دور دراز سے سفر کر کے اولیاء کے مزار پر آئے، اولیاء کے مزار پر آئے، دل میں یہ خیال کیا تھا ہم وہاں جائیں گے، اپنی حاجات ان بزرگوں کے سامنے رکھیں گے، رب الجلال کے سامنے بارگاہ میں، رب الجلال کی بارگاہ میں
اولیاء کا وسیلہ دے گی، اولیاء کے وسیلے سے ہم یہ عرض کریں گے یا رب الجلال ہے ہمارے پروردگار، میرا یہ معاملہ ہے، میں بڑا مصیبت زدہ ہوں، میری مصیبت حل نہیں ہو رہی، تیرے اس محبوب بندے کے صدقے، اس ولی کے صدقے جس کے درگاہ پہ آئے ہو، اس ولی کے صدقے میں یہ اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ میری جو پریشانی ہے اس کو ختم فرما، اس کو ختم فرما۔ اب یہاں بیٹھے ہیں، مولانا روح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی ولی کے در پہ بیٹھا ہے اور اپنا درد وہ بیان کر رہا ہے، فرماتے ہیں اس کا بیٹھنا زیادہ دیر بیٹھنے کا بات نہیں کر رہے، فرماتے ہیں صرف ایک لمحہ بیٹھنا، اولیاء کی چوکھٹ پہ ایک لمحہ بیٹھنا۔ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھ جانا، مولانا روم فرماتے ہیں بڑے عظیم شخصیت ہے، کوئی عام سا بندہ نہیں۔ مولانا روم علیہ الرحمہ زبان فارسی میں آپ نے پوری مثنوی شریف لکھی ہے، فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اولیاء کرام علیہ السلام کی چوکھٹ پہ ایک لمحہ بیٹھا ہے تو اس کا ایک لمحہ بیٹھنا، اگر کوئی بندہ عبادت کرے، حج کرے، روزہ رکھے، نماز پڑھے اور اس میں ریاکاری نہ ہو، فقط اللہ کی رضا کی خاطر نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اب اس میں کوئی شک ہے کہ اس کی یہ عبادت قبول ہے کہ نہیں؟ قبول ہی قبول ہے، کیونکہ ریاکاری کا خوف ہی نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر پڑھ رہا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھ جانا، اگر کوئی شخص 100 سال طاعت بے ریا یعنی کہ ریاکاری کے علاوہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کرتا ہے۔ بات کو ذرا سنیں توجہ سے، ایک بندہ ریاکاری نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر 100 سال عبادت کرے، ہر طرح کی عبادت، فرماتے ہیں اس کی عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن جو بندہ اولیاء کی چوکھٹ پہ جا کے ایک لمحہ بیٹھ گیا ہے وہ 100 سال عبادت سے افضل اور اعلیٰ۔ یہ مولانا روم علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا دربار لگا ہوا ہے، قرآن مقدس میں بیان فرماتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اس کا تخت یہاں ہونا چاہیے، اس کے آنے سے پہلے وہ تخت یہاں میرے سامنے موجود ہو۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، قرآن فرماتا ہے قال عفریت من الجن، کہ اس مجلس میں ایک جن بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہوا عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی میں لے آؤں گا، اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ جن نے کہا، حضرت سلیمان فرماتے ہیں کب لاؤ گے؟ وہ جن کیا عرض کرتا ہے، کہتا ہے قبل ان تقوم من مقامک، قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی اے سلیمان علیہ السلام یہ جو آپ کی محفل لگی ہے، مجلس لگی ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے وہ تخت میں یہاں حاضر کر دوں گا۔ اب وہ تخت کتنا ہے؟ بڑا وزنی تخت ہے، اور 7 دروازوں میں ایک کمرے کے آگے دوسرا کمرہ، تیسرا، ایسے ہی 7 کمروں میں بند ہے، اور ہر کمرے پہ پہرے دار کھڑا ہے، اور وہاں سے تخت لانا ہے ملکہ بلقیس کے لیے۔ جن کہتا ہے کہ میں یہ محفل جو لگی ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے وہ تخت یہاں حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں یہ تو بڑی دیر ہو جائے گی، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب جن نے بڑی بات کہی تھی، مجلس کے ختم ہونے سے پہلے تخت کا آ جانا بڑی بات ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے بھی پہلے چاہیے، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو اس مجلس سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اسی مجلس سے جو محفل لگی ہے سلیمان علیہ السلام آپ کا دربار ہے، اس میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس
زبور کا تھوڑا علم تھا، تھوڑا سا، اللہ کی کتاب ہے نا زبور، اس کا تھوڑا سا علم اس بندے کے پاس تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا نام تھا آصف بن برقیہ۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں لے آؤں گا۔ جن نے کہا تھا مجلس کے ختم ہونے سے پہلے آ جائے گا۔ اب ایک بندہ کھڑا ہوا کہتا ہے میں لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں تو کب لے آئے گا؟ اس سے بھی پہلے چاہیے کب لے آئے گا؟ اب آصف بن برقیہ عرض کرتے ہیں قبل ان يرتد اليك طرفك۔ حضرت سلیمان اے اللہ کے نبی، قرآن بیان فرماتا ہے، کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں، قرآن ہے۔ حضرت سلیمان کے دربار میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی میں لے آؤں گا، وقت کتنا لگے گا؟ انہوں نے پوچھا۔ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اپنی آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت یہاں پہلے پڑا ہوگا۔ آنکھ بعد میں جھپکی جائے گی، تخت یہاں پہلے موجود ہوگا۔ اب اس کے پاس کیا تھا؟ وہ نبی نہیں، آصف بن برقیہ نبی نہیں تھا، صرف زبور کا تھوڑا سا علم اس کے پاس تھا، یعنی کہ اللہ کا ولی تھا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے۔ سرکار فرماتی ہیں جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام سے میں اعلیٰ ہوں، سارے نبیوں کا میں امام ہوں، اسی طرح ساری امتوں سے میری امت بھی افضل ہے۔ ساری امتوں سے میری امت بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور اگر امت اعلیٰ اور افضل ہے تو پتہ چلا پہلی امتوں کے اولیاء سے اس امت کے اولیاء بھی افضل اور اعلیٰ ہیں۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم سپوت ہیں۔ آپ کا واقعہ ہے، آپ شہر بخارا میں رہتے تھے، آپ کی ایک خادمہ تھی، وہ کابل کے علاقے میں تھی۔ اب بخارا کہاں ہے، کابل کہاں ہے، کئی میل فاصلہ ہے۔ اب وہ جو ان کی خادمہ تھی، اس کو جو اس کے دشمن تھے وہ محل کی چھت پہ لے کے وہاں سے اسے دھکا دے دیا۔ خادمہ کن کی ہے؟ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ، اللہ کے ولی ہیں۔ وہ بخارا اپنے شہر میں ہے، ان کی خادمہ اپنے شہر میں ہے۔ اب دیکھیں آصف بن برقیہ، ان کی کرامت دیکھیں، شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ کی کرامت دیکھیں۔ اسے دھکا لگا دیا انہوں نے، دشمنوں نے، وہ نیچے گر رہی ہے۔ جب زمین کے قریب پہنچی، بڑا اونچا محل تھا، زمین کے قریب پہنچی تو اسے ایسے لگا کہ مجھے کسی چیز نے بڑا سلیقے سے زمین پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اسے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ میں کیسے یہاں پر صحیح سلامت نیچے کیسے کھڑی ہو گئی ہو، تو جب اس نے آنکھیں کھولی، وہ تو ڈری ہوئی تھی، میں نے تو سمجھا شاید میں مار گئی ہوں، اور اس نے یہ خیال کیا، لیکن اس کے پیچھے ہاتھ تھا اولیاء کرام کا۔ شاہ نقشبند بخارے کو چھوڑ کے کابل آ گئے، کئی میل فاصلہ۔ وہ کہتے ہیں جب اس نے دیکھا کہ حضرت آپ یہاں کیسے پہنچ گئے، تو حضرت شاہ نقشبند نے فرمایا کہ تو محل سے نیچے آ گئی تھی، میں بخارا چھوڑ کے کابل آ گیا تھا۔ اور یہاں کرامت دیکھیں، امت محمدیہ کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے اولیاء ہیں، شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں تو محل سے جب چھلانگ لگائی، تجھے دھکا دیا گیا، تو نیچے گر رہی تھی، میں بخارے کو چھوڑ کے یہاں کابل آ گیا تھا اور آگے مجھے بچا لیا ہے۔ اسی طرح حضرت توکل شاہ بالغ علیہ رحمہ سید نہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، اولیاء ہیں، لیکن سید نہیں ہیں۔ شان دیکھیں حضرت توکل شاہ بالغ کی، آپ مسجد میں بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے حالات بیان فرماتے ہیں کہ جنتی کو اس طرح کھانا ملے گا، پھل کھائے گا، دوبارہ اس جگہ دوبارہ پھل تیار ہوگا، اسے پھر طلب ہوگی، پھر کھائے گا۔ سامنے جو مجمع تھا اس سے ایک بندہ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے اے حضور آپ کو فرماتے ہیں کہ بندہ کھائے گا، پھر وہاں دوبارہ تیار ہوگا، پھر کھائے گا۔
حضرت کچھ سمجھ نہیں آتی، جنت میں تو آرام ہی آرام ہے، اب بندہ کھائے گا پھر طلب ہوگی پھر کھائے گا، یہ تو ایک اذیت ہے، اب جنت میں اذیت تو نہیں ہونی چاہیے، آرام ہونا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیری بات ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا اب مسئلہ سمجھانے لگے ہیں جس نے سوال کیا تھا، آپ مسئلہ سمجھانے لگے ہیں، فرماتے ہیں اب دیکھ مسجد کے سامنے ایک درخت تھا، مسجد کے سامنے ایک درخت تھا، آپ مثال دینے لگے ہیں۔ توکل شاہ امبالوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، یعنی کہ یہاں جنتی بیٹھا ہے، جنتی یہاں بیٹھا ہے، اور جو پھل کا درخت ہے وہ یوں ہی سمجھو کہ یہاں مسجد کے بعد جو درخت ہے وہ جنت کا درخت ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے فرمایا، مسئلہ سمجھا رہے ہیں، صرف مسئلہ فرماتے ہیں یہاں جنتی بیٹھا ہے، مسجد کے بعد جو درخت ہے وہ جنت کا درخت ہے، جنتی صرف یہاں بیٹھ کے اشارہ کرے گا، اس درخت کی طرف اشارہ کرے گا، درخت خود چل کے اس جنتی کے پاس آئے گا۔ صرف مسئلے کی روح تک آپ نے بتایا۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے اشارہ کیا نا، صرف مسئلہ سمجھا رہے ہیں جنت میں کیا ہوگا، جب آپ نے ایسے اشارہ کیا، جو حقیقت میں مسجد کے بعد جو درخت تھا، فرماتے ہیں وہ کیکر کا درخت تھا۔ کس کا درخت تھا؟ فرماتے ہیں جب اشارہ توکل شاہ امبالوی اللہ کے ولی کا اشارہ ہوتا ہے، اشارہ ہوا، وہ درخت کیکر کا اپنی جگہ کو چھوڑ کے مسجد میں آ گیا۔ جب مسجد کے احاطے میں پہنچا، آپ نے توکل شاہ امبالوی علیہ الرحمہ آپ نے اشارہ کیا، فرمایا اللہ جب بندیاسی تے مسئلہ پہ دسنے کو تے حقیقت مسئلے چ آ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ دسنے پہ اے مسئلے دی روح تک، لیکن کرامت دیکھیں اولیاء کرام علیہ السلام کا ایک انگلی کا اشارہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ صرف مسئلہ سمجھانا تھا، لیکن جب آگے ہو گیا تھا درخت کو، اللہ کے نیک بندے کا اشارہ ہو گیا تھا، تو کیسے نہ مسجد میں آ جاتا۔ اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ اب کرامت کہتے ہیں کسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی تخت ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچ گیا، وہ شاہ نقشبند بخارا سے کابل کیسے پہنچ گیا، عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، اور حقیقت عقل تو نہیں مانتی۔ اب کرامت اور ولی اور معجزہ، کرامت اور معجزہ، اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ جو کام انسانی عقل سے مابرا ہو، انسانی عقل اس کو سمجھ ہی نہ سکے۔ اب یہاں آپ بیٹھے سوچتے رہے کہ وہ تخت بلقیس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچا، آپ کو نہیں پتا چل سکے گا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ الرحمہ بخاری کو چھوڑ کے کابل کیسے پہنچے، نہیں پتا چلے گا۔ پتا چلتا ہے تو اللہ والوں کو پتا چلتا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کی ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں محبت کی، سچی اور پکی محبت کی ہے، تو پھر رب الجلال نے انہیں نوازا بھی ہے، رب الجلال نے انہیں ولایت عطا بھی فرمائی ہے۔ اب اپنے حضرت صاحب پیر سید نواب علی شاہ صاحب معروف بابا بندے شاہ سرکار علیہ الرحمہ، آپ کی بھی کرامت ہے۔ مجھے خود ایک بندے نے بتایا، اور وہ بندہ بھی بڑا معتبر ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے جھوٹ بولا، جھوٹ کا احتمال ہی نہیں، کیونکہ بڑا معتبر بندہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سکول پڑھا کرتا تھا تو مجھے گھر سے اس نے بتایا کہ 9 یا 18 روپے سکے وہ مجھے ملی کہ میں یہ فیس جا کے سکول میں جمع کرواؤں۔ 9 یا 18 اس نے بتایا تھا کہ مجھے پیسے ملے کہ میں یہ جا کے سکول میں فیس جمع کرواؤں۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں چھوٹا تھا، میرے پاس وہ سکے تھے، تو میں وہ سکے میں نے دے کے کوئی چیز خریدی، میں نے کھا لیے، پیسے سارے ختم ہو گئے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا دوبارہ اگر گھر سے مانگوں تو مناسب نہیں، انہوں نے کہہ رہا پہلے دیے تھے، وہ کدھر دیے؟ وہ کہتا ہے کہ جب مجھے کوئی چارہ نہ میسر آیا تو میں حضرت صاحب کے مزار پہ آ گیا، حضرت صاحب کے مزار پہ آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا، رونے لگ گیا۔ دل میں یہ خیال ہے کہ فیس بھی جمع کروانی ہے، پیسے میرے پاس موجود نہیں، کیا بنے گا؟
وہ کہتا ہے کہ میں نے رب الجلال کی بارگاہ میں دعا کی کہ کوئی وسیلہ بن دے ان محبوب بندوں کا صدقہ یا اللہ، کوئی وسیلہ ایسا بنا دے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ دعا کی، دعا کر کے جب میں حاضری دے کے واپس آنے لگا، غور کریں، حاضری دے کے